نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ صدق اللہ العظیم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج میں حاضر ہوا ہوں ایک ضروری اہم بات پر گفتگو کرنے کے لیے۔ جیسا کہ یہ ماہ مبارک ربیع الاول شریف کا مہینہ ہے اور اس ماہ مبارک میں اہل سنت والجماعت اپنے آقا و مولا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کی ولادت بامسعود مناتے ہیں، اسے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے۔ اور 12 ربیع الاول شریف کے دن جلوس مبارک نکالا جاتا ہے۔ تو بات یہ آتی ہے کہ ہم میلاد النبی کیسے منائیں اور جلوس ربیع الاول شریف کیسے نکالیں۔ اصل میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اے ایمان والو تم مکمل طور سے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ تو مکمل طور سے اسلام میں داخل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ شریعت اسلامیہ کی مکمل پابندی کی جائے۔ رہی بات میلاد النبی منانا، تو یہ سنت صحابہ بھی ہے، سنت ائمہ بھی ہے اور حرام اور بدعت بالکل نہیں ہے۔ دوسری بات جلوس نکالنا، یہ بھی جو ہے احادیث سے ثابت ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں جائز ہے، کار خیر ہے، ثواب کا کام ہے، لیکن اس سے کس انداز سے کیا جائے؟ جیسا کہ آپ اور ہم دیکھتے ہیں کہ میلاد النبی کے جلوس کے نام پر خرافات کیے جاتے ہیں۔ میلاد النبی کے جلوس کے نام پر شریعت اسلامیہ کے جو ہے خلاف ورزی کرتے ہوئے جلوس نکالی جاتی ہے۔ آپ یقین جانیں وہ عمل جو اللہ اس کے رسول کی ناراضگی کا ذریعہ بنتا ہے، ہم میلاد النبی کے جلوس میں وہ عمل کرتے ہیں جو سراسر غلط ہے اور جس کے کرنے سے ہم گناہگار ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا ہم میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منائیں گے شریعت کے دائرے میں، ہم جلوس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکالیں گے، میلاد النبی جلوس نکالیں گے شریعت کے دائرے میں۔ تو شریعت ہم سے مطالبہ یہ کہتی ہے کہ آپ شانتی، اخلاق اور حسن معاملات کے ساتھ جلوس نکالیں اور میلاد النبی مقرر کریں، میلاد النبی منائیں۔ تو لہٰذا جو خرافات ہے، خرافات کیا ہے کہ بڑی آواز میں گاڑی کے سائلنسر نکال کر جلوس میں لے کر جانا، یہ خرافات ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے نازیبا کلمات، غیر ضروری چیخ پکارا، غیر ضروری آواز بلند کرنا، یہ بالکل جو ہے میلاد النبی کے خلاف ہے۔ ایسے ہی اپنے چہرے پہ جو ہے پینٹ کر لینا یا اپنے چہرے پہ جو ہے عرش لگا لینا یا جو ہے ایک دوسرے کے اوپر پانی پھینکنا، یقیناً یہ سارا عمل شریعت کے خلاف ہے۔ لہٰذا ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نکلے ہیں، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے میلاد النبی کی جلوس نکال رہے ہیں، تو ہم با اخلاق ہوں، اخلاق مند ہوں، اخلاق کی دائرے میں ہوں، تو اس سے جو ہے ثواب بھی حاصل ہوگا اور دنیا دیکھے گی کہ نبی کے دیوانے نبی کے نام پر کس شانتی کے ساتھ، کس آرام کے ساتھ جلوس نکال رہے ہیں۔ میں تمام اہل سنت والجماعت کے افراد سے عرض کروں گا کہ یقیناً جلوس میں جائیں، تو جلوس میں جانے کا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ صاف ستھرا لباس ہو، اس کے بعد مہذب طریقے سے ہوں، سر پہ ٹوپی ہو یا امامہ ہو، اس کے بعد جو ہے آپ خوشبو اور عطر کا استعمال کریں اور زبان پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت ہو، درود پاک ہو، نظریں نیچی ہوں، ایک صف اور ایک لائن بنا کے گزریں۔ اگر گاڑی پہ جا رہے ہوں تو گاڑی بھی جو ہے ترتیب سے جائے، کیونکہ ہم اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ جلوس نکال رہے ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے لیے رحمت للعالمین ہیں۔ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو سب کے لیے رحمت للعالمین ہے، تو لہٰذا رحمت والے نبی کے نام پر ہم خرافات سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ آج غیر اور اغیار جو ہم پہ الزام لگا رہے ہیں کہ یہ میلاد النبی کرتے ہیں، دیکھیں اس طریقے سے شور شرابہ، اس طریقے سے غیر مہذب عمل، تو لہٰذا میں ان سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ کسی ایک فرد کے غیر مہذب عمل سے وہ چیز حرام نہیں ہو جاتی ہے۔ اس کی مثال جیسے کہ شادی بیاہ میں، شادیوں میں ڈھول باجے تاشے بجائے جاتے ہیں، باجے بجائے جاتے ہیں، تو اس سے شادی حرام نہیں ہوئی، وہ عمل غیر ضروری تھا، شریعت کے خلاف تھا۔ تو لہٰذا ہم تمام لوگوں سے گزارش کرتے ہیں کہ میلاد النبی میں ادب اور ادب کو ملحوظ رکھیں، کیونکہ ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ
اللہ کو خوش کرنے نکلے ہیں تو ہمارا عمل ایسا ہو کہ ہم غیروں کے لیے بھی آئیڈیل ہوں اور ہم سے اغیار بھی خوش ہوں، اللہ اس کے رسول بھی خوش ہو۔ تو لہٰذا میلاد النبی اس طریقے سے منایا جائے کہ کسی کو تکلیف نہ ہو، جلوس اس طریقے سے نکالا جائے کہ کسی کو تکلیف نہ ہو، کھانے بھی راستے میں کھلاتے ہیں لوگ، کھانے کے چیز بھی بانٹتے ہیں، تقسیم کرتے ہیں، اس کو ضائع نہ کریں، اس کو برباد نہ کریں، کیونکہ ہماری زندگی سے یہ لوگوں کو معلوم ہو کہ نبی کے غلام ایسے ہیں با مہذب با اخلاق، تو ان کے نبی کیسے ہوں گے۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالی خود قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ تو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کی خاطر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد النبی کو شریعت کے دائرے میں رہ کے منعقد کریں، تبھی جا کر ہم میلاد النبی سے ثواب حاصل کر سکتے ہیں، ورنہ تو اگر ہم اس کے خلاف جائیں گے اللہ اس کے رسول کی ناراضگی مول لیں گے۔ اور اس طریقے سے میلاد النبی منائے کہ اس میں کوئی غیر شرعی کام نہ ہو۔ عام طور پر ہم جھنڈے لے کے ہاتھ میں نکلتے ہیں، جھنڈیاں ہمارے پاس ہوتی ہے، اور کچھ نوجوان جو ہے پٹے ہرے کلر کا اپنی پیشانی پہ باندھتے ہیں، اس میں کلمہ لکھا ہوتا ہے، چلو ٹھیک ہے باندھ لیا، پھر اس کے بعد گرا دیا، پھر پھینک دیا۔ پھر وہ جھنڈیاں جس میں درود لکھے ہوتے ہیں، جس میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لکھے ہوتے ہیں یا رسول اللہ لکھا ہوتا ہے، وہ جھنڈیاں اگر استعمال کرتے ہیں تو ادب کے دائرے میں رہیں، ہاتھ میں لیں، اسے ادھر ادھر نہ رکھیں، زمین پہ نہ رکھیں، ادھر ادھر نہ پھینکیں، کیونکہ اگر ہم ویسا کریں گے تو ان ناموں کی بے حرمتی ہوگی جس سے اللہ اس کے رسول ناراض ہوں گے۔ میں ایک مختصر سا واقعہ عرض کر دوں کہ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ پہلے کچھ اور تھے، لیکن انہوں نے اللہ کے نام لکھے ہوئے بسم اللہ کو لے کر گئے، اس کو چوما، اچھی جگہ پہ رکھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بدلے آپ کو ولایت عطا کر دی۔ تو یقیناً ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب میں، تعظیم میں اور خوشی میں میلاد النبی مناتے ہیں، اور نکلیں گے جلوس کے لیے تو ہماری زبان پہ درود ہونا چاہیے، یا رسول اللہ کے نعرے ہونے چاہیے، اور اللہ اس کے رسول کا ذکر ہونا چاہیے، اور شریعت کے دائرے میں ہونا چاہیے۔ یہی عرض کرنی تھی۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔